بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4864۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکے پھر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو جھانکنے والا نہ دیت لے سکے گا نہ بدلہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 20595۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کے گھر کا پردہ اٹھا کر اجازت لینے سے پہلے اندر جھانکنے لگے تو اس نے ایک ایسی حرکت کی جو اس کے لیے حلال نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر گھر والا کوئی آدمی اس کی آنکھ پھوڑ دے تو وہ کسی تاوان کے بغیر ضائع ہو جائے گی، اور اگر کوئی آدمی کسی ایسے دروازے پر گزرتا ہے جہاں پردہ پڑا ہو اور نہ ہی دروازہ بند ہو اور اس کی نگاہ اندر چلی جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ تو اس کے گھر والوں پر ہوگا۔ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2974۔ حضرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکھیوں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کی کمر رکوع اور سجدے میں سیدھی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی کمر رکوع اور سجدے میں سیدھی نہ ہو۔ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 4880۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ مؤذن کی اقامت کے دوران 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کہے تو اس وقت سوائے اس نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 2648۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی ایک بالشت زمین لے لے گا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وضاحت: واضح رہے کہ کسی دوسرے شخص کی ملکیتی زمین پر قبضہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت برابر زمین بھی ظلماً لی یعنی غصب کی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جس کی تشریح میں شارحین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے،
کہ جو کسی غیر کی زمین چھین کر اس میں کوئی درخت یا کھیت لگاتا ہے اس کا کوئی حق نہیں، لہذا صورت مسئولہ میں کسی دوسرے شخص کی زمین پر قبضہ کرنا اور پھر اس سے کچھ کمانا جائز نہیں۔ ایسے شخص کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے، اگر پھر بھی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں رکتا تو اس کو روکنے کے لیے قانونی کارروائی کی جائے۔ دوستو، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت فرمائے اور ہم ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔